یونیورسٹی آف لاہور میں گزشتہ 2 ہفتے میں ہونے والے خودکشی کے 2 پے در پے واقعات نے اس پورے معاشرے کو حیران و پریشان کر دیا ہے، خصوصاً وہ والدین جن کے بچے اور بچیاں کسی بھی یونیورسٹی کے اندر زیر تعلیم ہیں۔ وہ اس وقت ایک انجانے خوف کے تحت زندگی گزار رہے ہیں کہ نہ جانے کب کہاں سے ان کے بچے یا خصوصاً بچی کے حوالے سے ایسی خبر ان کو سننے کو مل جائے، کیونکہ ناظرین، یونیورسٹی ہو یا پھر کوئی دینی مدرسہ، یہ ایک ایسی جگہ کہلاتی ہے جسے ہمیشہ خوابوں کی نرسری کہا جاتا ہے۔ وہ زمین جہاں پر والدین اپنی عمر بھر کی کمائی، اپنی دعائیں اور اپنے بچوں کا مستقبل اعتماد کے ساتھ بو دیتے ہیں، اس امید پر کہ یہاں علم پھلے گا، شعور بڑھے گا اور زندگی سنورے گی۔ اور اسی طرح مدرسے میں داخل کروانے والے اپنے بچے کو جو والدین ہیں وہ بھی اس امید پر داخل کرواتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہاں سے شعور پائے گا، دینی تعلیم پائے گا، قرآن و حدیث کو پائے گا اور زندگی میں اچھے طریقے سے گزار کر اللہ کے حضور پیش ہونے کا ایک پیٹرن پائے گا۔ لیکن عصری اور دینی تعلیمی اداروں کے تقابل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مدارس معاشرے کی ضرورت کے تحت رجال کار پیدا کر رہے ہیں۔ اسی معاشرے نے، اسی میڈیا نے اور انہی لوگوں نے ان مدرسوں کو برسوں سے تعصب کی گرد میں لپیٹ رکھا ہے۔ ان طلباء کو اجڑ، تنگ نظر اور جدید زمانے سے نابرد لوگ سمجھا جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ غلط تصور راسخ کر دیا گیا ہے کہ وہ پتھر کے زمانے کے مسافر ہیں اور عصر حاضر کی دنیا ان کے لیے اجنبی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جنہیں ہم پسماندہ کہتے ہیں وہ آج علم، اخلاق اور توازن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج مدارس ایسے طلباء پیدا کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے ساتھ جدید علوم سے بھی واقف ہیں، جو اخلاقیات کے دائی ہیں، جو ٹیکنالوجی اور روبوٹکس کے میدان میں وطن عزیز کی ٹاپ کی یونیورسٹیز کو شکست دے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جن کے دل و دماغ میں ایک ٹھہراؤ ہے، ایک مقصد ہے، ایک سمت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو مدارس کی تاریخ میں کسی طالب علم کی خودکشی کا کوئی مستند واقعہ شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ نہ وہاں لسانی، علاقائی اور صوبائی عصبیت کی آگ بھڑکتی ہے، نہ طلباء اپنے اساتذہ کے خلاف سڑکوں پر آتے ہیں، اور نہ ہی وہاں نظام سے ٹوٹ کر جان دینے کی خبریں جنم لیتی ہیں۔ لیکن دوسری جانب جنہیں ہم روشن خیال اور جدید دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں، وہاں اندھیرے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ جنہیں سنہرے خوابوں کی نرسری کہا جاتا ہے، لیکن وہاں سے اب خواب نہیں بلکہ خاموش چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ گزشتہ 10 دنوں کے دوران میں نے آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی آف لاہور میں پے در پے 2 واقعات ہوئے ہیں، اور اس نے ان تضادات کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یعنی ایک ہی شعبہ ہے، ایک ہی ادارہ ہے، اور چند دنوں کے وقفے سے ایک طالب علم اویس زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، اور ایک طالبہ اس وقت ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور زخمی دماغ اور بکھری ہوئی امیدوں کے ساتھ موت کی دہلیز پر ICU کے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے۔ وہ طالبہ جو صبح یونیورسٹی پہنچی تھی لیکن کلاس میں داخل نہیں ہوئی، عمارت کی منڈیر پر کھڑی ہونے سے پہلے 27 منٹ تک کسی سے فون پر بات کرتی ہے اور پھر اپنی اسی کال کا ریکارڈ خود مٹا دیتی ہے، شاید اس خوف سے کہ اس کی خاموشی بول نہ اٹھے۔ وہ طالبہ جس کے 35 میں سے 18 نمبر آئے تھے لاسٹ ٹیسٹ میں، اور جس نے یہ بوجھ اپنے والد اور بھائی کے سامنے رکھا تھا، مگر شاید اس نظام کے سامنے رکھنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ آج وہ ہسپتال کے بستر پر بے ہوش پڑی ہے، دماغ پر چوٹ ہے، کمر اور گھٹنوں میں فریکچر ہے، اور زندگی ایک سوال بن کر اس کے سامنے کھڑی ہے۔ جب پولیس سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ بیان کے بعد تفتیش آگے بڑھے گی، CCTV فوٹیج تحویل میں لے لی گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا کیمرے وہ سب کچھ دکھا سکیں گے جو دلوں کے اندر ٹوٹا تھا؟ کیا فوٹیج وہ دباؤ دکھا سکے گی جو نمبر، GPA اور فی سلپس کے بوجھ سے پیدا ہوا تھا؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تاحال لواحقین کی جانب سے کوئی قانونی کارروائی کی درخواست نہیں دی گئی ہے، شاید اس خوف سے کہ کہیں سوال اٹھانے کی قیمت مزید خاموشی نہ بن جائے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹی انسان کو آزاد سوچ دیتی ہے، آسمانوں میں اڑنے کے مواقع دیتی ہے، مگر یہاں تو سوچ ہی قید ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ سوشل میڈیا پر اٹھنے والی آوازیں بتاتی ہیں کہ مختلف یونیورسٹیز کی جو انتظامیہ ہیں وہ کم فیس کے خواب دکھا کر داخلے دیتی ہیں، اور پھر جان بوجھ کر فیل کر کے انہی خوابوں کو قرض، شرمندگی اور ذہنی اذیت میں بدل دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ الزام درست ہے تو یہ محض تعلیمی بددیانتی نہیں بلکہ ایک اخلاقی جرم بھی ہے کہ سیمیسٹر فیس تو 60,000 بتا دی، لیکن بس چارجز 9,000 الگ ہیں، فلاں چارجز الگ ہیں، فلاں چارجز الگ ہیں۔ ہم کب یہ سمجھیں گے کہ طالب علم محض ایک رول نمبر نہیں ہوتا
وہ پیسے کمانے کا ایک ذریعہ نہیں ہوتا، وہ کسی ماں کی دعا ہوتا ہے، کسی باپ کی امید ہوتا ہے، اور کسی گھر کا آنے والے دنوں کا سہارا ہوتا ہے۔ نمبر کم آ جائے تو مستقبل ختم نہیں ہو جاتا، مگر جب نظام انسان سے بڑا ہو جائے تو ایک کمزور لمحہ پوری زندگی نگل جاتا ہے۔ جو جانیں چلی گئیں وہ واپس نہیں آ سکتی، مگر ان کی خاموشی ہم سے سوال ضرور کرتی ہے کہ کیا ہم نے تعلیم کو انسان سازی کی بجائے صرف مشین سازی کا بنا دیا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ آپ کو حقیقت سے روشناس کروانے کی ایک اپنی سی کوشش ہے، اور ایک چیخ ہے اس فرسودہ نظام تعلیم کے خلاف جو آہستہ آہستہ نوجوانوں کو توڑ رہا ہے، ان کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ جی پی اے کی لائن، یونیورسٹی کی حاضریاں پوری کرنے کی فکر، بہترین نمبروں کی چاہ، مسلسل ایک دوڑ ہے جو اس نظام کے اندر لگی ہوئی ہے، اور جس کے اندر ہمارے نوجوان آنکھیں بند کر کے کولو کے بیل کی طرح بھاگتے چلے جا رہے ہیں، گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ فی سلپس کا بوجھ ہے، زیادہ نمبر لینے کا بوجھ ہے، والدین کی امیدوں کا بوجھ ہے، اساتذہ کی توقعات کا بوجھ ہے، اور روشن مستقبل کے خوابوں کا ایک بوجھ ہے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ اس ڈگری کے بعد کیا ہوگا، نہ جانے یہاں سے نکلنے کے بعد کچھ ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں کوئی جاب ملے گی نہیں ملے گی، زندگی میں آگے بڑھ پائیں گے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اور ان تمام بوجھوں کے نیچے، ان تمام امیدوں کے نیچے، توقعات کے نیچے ہمارا طالب علم پستا 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 کسی منڈیر سے کود جاتا ہے، یا پھر زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، یا پھر ہماری یہ بہن کی طرح ہسپتال کے بیڈ پر زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اگر ان نوجوانوں کو اس ٹریپ سے نکالنا ہے، اس سرکل سے باہر نکالنا ہے، کلو کے بیل کا یہ سفر جو دائروں کا سفر ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو پھر ہمیں ہمارا جو ایجوکیشن ٹریپ ہے اس کو بدلنا ہوگا، ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا، سدھارنا ہوگا، اس میں اصطلاحات لانی ہوگی تاکہ یہ ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کی گواہی دے، یہ ان امیدوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے جو والدین اپنے بچوں کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور ان بچوں کے روشن مستقبل کے حسین خوابوں کی تعبیر ثابت ہو جو وہ بچپن سے دیکھ دیکھ کر بڑے ہوتے ہوئے یہ یونیورسٹیز تک پہنچتے ہیں، اور پھر یہاں پہ ان کی امیدیں، ان کے خواب، ان کے حسین مستقبل کے سہانے سپنے سب دم توڑ جاتے ہیں۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس کے اندر ضرور رائے دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔